یوسف پر فدا ہو گئی اور ان کو پھسلانے لگی اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نصیحت کے طور پر ان سے کہا، سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ مانگی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد اس سے نصیحت کرنا شروع کی کہ وہ بھی خدا سے ڈرے اور اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، وہ میرا پالنے والا ہے، اس نے مجھے آرام کی جگہ دی، خوب سمجھ لو کہ ظلم کرنے والوں کو کامیابی نہیں ملتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو شرعی دلیل پیش نہیں کی کہ بھئی شریعت میں زنا کرنا حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر جذبات جو ہیں وہ ابھرے ہوئے تھے، اور ابھرے ہوئے جذبات کے اندر انسان کے سامنے شریعت کی بات رکھنا بیکار رہتی ہے، وہ ماننے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے حضرت یوسف نے بھی دیکھا کہ بھئی شریعت کی بات جو ہے یہ قبول نہیں کرے گی، اس لیے اس کے سامنے عقلی دلیل رکھی کہ اللہ سے ڈر، اور ذرا تو یہ بات سوچ کہ جس آدمی نے مجھے اپنے گھر میں بنا دی ہے، میں اس کے ساتھ نمک حرامی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے کیا ہے، تو بھی اپنے ارادے سے باز آ جا۔ یہ ہے ہماری شریعت کی رہنمائی کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، ہمارے ساتھ کوئی نیکی بھلائی کا معاملہ کرے تو ہمیں بھی کیا ہے، اس کے ساتھ نیکی بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ جو ہم پر احسان کرتا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ اپنا ہے، پرایا ہے، ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی غیر مذہب سے ہے، نہیں۔ شریعت کی رہنمائی یہ ہے کہ غیر بھی ہو، اگر اس کا بھی احسان ہم پر ہے تو اس احسان کا بدلہ ہمیں احسان سے ادا کرنا ہے۔ مثالیں ملتی ہیں اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک کافر تھا، مطعم بن یا مکرم بن عدی، اس کے دو احسانات تھے حضور پر۔ ایک احسان کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیخ ابی طالب میں قید کر لیا گیا، جو 3 سال کی مدت ہے، ساری چیزیں ان سے بند کر دی، نکاح بیا، خرید و فروخت بالکل بائیکاٹ کر دیا، تو اس وقت اس مکرم بن عدی نے دوسرے کفاروں سے بات کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قید کرنے میں مدد کی، آزاد کرنے میں، رہائی کرنے میں، آزاد کرنے میں مدد کی تھی۔ تو یہ ایک احسان ہوا۔ دوسرا احسان، حضور علیہ السلام جب طائف تشریف لے گئے اور طائف سے جب واپس آئے تو مکہ والوں نے ان سے یہ بات کہی کہ تمہیں ہم مکہ میں داخل ہونے دیں گے نہیں، مکہ میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو اس وقت بھی اسی مطعم بن عدی نے حضور علیہ السلام کو اپنی ذمہ داری پر، اپنے امان پر مکہ کے اندر داخل کروایا تھا۔ تو یہ 2 احسانات تھے کافر کے۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو بدر کی لڑائی میں بڑے بڑے مشہور سردار مارے گئے، بڑے بڑے سردار، اور اس کے علاوہ دوسرے کافر وغیرہ بھی قید ہوئے۔ اب کافروں نے یہ دیکھا کہ بھئی ہمارے بڑے بڑے لوگ اور دوسرے کچھ کافر لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، مسلمانوں کے پاس قید ہے، ان کو آزاد کرانا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت یہ بات طے ہوئی کہ بھئی ایک آدمی کو حضور کے پاس یا مسلمانوں کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو اس وقت جس آدمی کا نام طے ہوا وہ تھا جبیر بن مطعم، مطعم کے لڑکے جبیر بن مطعم تھے۔ ان کو بھیجا، وہ جب ان کے پاس گئے اور ان سے آزادی کی بات کی تو حضور علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے اور مجھ سے کہتے ان لوگوں کے آزاد کرنے کا تو میں فوراً اسی وقت ان تمام کو کیا ہے، آزاد کر دیتا۔ یہ احسان کا بدلہ۔ اور ان جو قیدیوں میں تھے، ان قیدیوں میں حضور کے چچا عباس بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے، وہ بھی قید ہوئے تھے حضور، اور ان کے بدن کے اوپر کیا ہے، پورا کپڑا موجود نہیں تھا۔ حضور نے چاہا کہ ان کو قمیص دے، لیکن ان کا ڈیل ڈول مضبوط تھا، ذرا اچھی طبیعت والے تھے، قد و قامت اچھی تھی ان کی، تو حضور کا اور نہ کسی کا قمیص ان کو آیا،
کسی کا بھی قمیص ان کو نہیں آیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اس وقت وہاں پر موجود تھا، وہ بھی اسی قدو قامت ڈل ڈول والا تھا، تو اس نے کیا ہے اس کا کرتا حضور کے چچا عباس کو دے دیا۔ خونی رشتے دار تھے حضور کے، حضور کو یہ بات یاد رہ گئی، اسی لیے جب عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کے بیٹے نے آ کر درخواست کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفن کے طور پر اپنا کرتا اتار کر دے دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آ گیا منع کا کہ بھائی اس طرح تم منافقین کے جنازے کو کفن نہ دیجیے یا پھر ان کو کہ ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھی، یہ بات میں حکم آ گیا۔ اس کے بعد حضور نے منع کر دیا، کہنے کا مطلب کہ بھائی احسان کرنے والا چاہے اپنا ہو، پرایا ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ہم پر احسان کرتا ہے تو اس کے احسان کا بدلہ ہمیں کیا ہے، احسان سے ہی عطا کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھائی ابھی تک کی ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کس نے کیا کیا احسان کیے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا احسان ہے، جیسے کہ آگے آیا تھا اس کے چناؤ کے بارے میں کہ بھائی انسان بنایا، مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں سے بنایا۔ اس کے بعد ہمارا احسان اللہ کے نبی کے بعد ہمارے والدین کے احسان ہے، بھائی وہ ہمارے دنیا میں آنے کے لیے وہ ذریعہ بنے ہمارے لیے، تو ان کے احسانات کو بھولنا نہیں ہے۔ کیسی بھی حالت میں ہم پہنچ جاوے، ہم نیچی حالت سے اونچے مقام تک بھی کیوں نہ پہنچ جاوے، لیکن ہمارے والدین کو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ اگر ہمارے رشتے دار ہیں تو رشتے داروں کو بھی احسان ہوتے ہیں، بھائی بہن ہیں ان کے بھی احسانات ہیں، محلے والے ہیں، بہت سے موڑوں پر بہت سی دنیا میں بہت سے راستے اور بہت سے موڑ ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر جس وقت ہمارے اوپر بہت سارے لوگوں نے احسان کیے ہوتے ہیں یا جن لوگوں سے ہمیں امید نہیں ہوتی وہی لوگ ہمارے اوپر احسان بھی کرتے ہیں۔ اس لیے پھر اس کے بعد اگر ہم اچھی حالت کے اندر آ جاتے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں کو یعنی جن لوگوں نے مصیبتوں کے وقت ہمارے اوپر احسان کیے ہیں ہمیں ان کو کیا ہے بھولنا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد اس آیت سے بظاہر یہ مراد ہے کہ بھائی تیرے شوہر عزیز مصر نے میری پرورش کی مجھے پالا پوسا، میرا محسن ہے، میں اس کی زوجہ پر کیا ہے ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اس کی بیوی پر میں کیا ہے گناہ کا ہاتھ بڑھا نہیں سکتا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم کرنے والے جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب اس کے ضمن میں خود زلیخا کو بھی یہ سبق دے دیا کہ جب میں چند روز اس کی پرورش میں رہا اور پرورش میں رہ کر اس کا اتنا حق پہچانتا ہوں تو تجھے تو مجھ سے زیادہ پہچاننا چاہیے۔ بھائی تو جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے، جب سے تو اس کی بیوی ہے اور بادشاہ کی بیوی ہے، تب سے لے کر تو اس کی پرورش میں ہے، ہر چیز تیرے لیے مہیا ہے، سہولت ہے، تو چند روز کے لیے جب میں اس کا حق اتنا جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، پہچانتا ہوں تو مجھ سے زیادہ یہ حق تجھے پہچاننا چاہیے، مطلب کہ بھائی تو اس گناہ سے کیا ہو جا، آ جا، اس گناہ سے رک جا۔ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی انہو ربی احسن مثوائی، لفظ رب کا استعمال کیا، حالانکہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ایسے لفظ جو شرک کا وہم پیدا کرے یا مشرکین کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہماری شریعت میں یعنی شریعت محمدیہ میں ایسے الفاظ استعمال کرنا بھی ممنوع کر دیا گیا ہے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے بھئی کوئی آقا جو ہے اپنے غلام کو بندہ کہہ کر نہ پکارے، اسی طرح کوئی غلام اپنے آقا کو رب کہہ کر نہ پکارے، صحیح مسلم میں یہ بات ہے۔ مگر یہ خصوصیت شریعت محمدیہ کی ہے کہ جس میں شرک کی ممانعات کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کی بھی ممانعات کر دی گئی جن میں شرک کا ذریعہ بننے کا احتمال ہو، شک و شبہ پیدا ہو۔ پہلے کے جو انبیاء تھے ان کی شریعتوں میں شرک سے جو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ بھائی شرک نہیں کرنا ہے، مگر اسباب اور ذرائع پر کوئی پابندی نہ تھی پہلے انبیاء سابقین میں۔ اسی وجہ سے پہلی جتنی بھی شریعت ہے اس میں تصویر سازی مطلب تصویر بنانا جو ہاتھوں سے تراشی کر بنائی جاتی ہے وہ ممنوع نہ تھی، مگر ہماری شریعت میں چونکہ قیامت تک ہماری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی دوسری شریعت آنے والی نہیں ہے، ہمارے نبی بھی آخری نبی ہے، یہ نبی کی آخری امت ہی ہے،
اور اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی دوسرے اس کی امت بنیں گے اور نہ کوئی دوسری شریعت رہے گی، یہ سب کچھ آخری ہے۔ اس لیے اس کو شرک سے پوری طرح محفوظ کرنے کے لیے جتنے بھی شرک کے ذرائع ہیں اور اسباب ہیں، ان تمام چیزوں سے کیا ہے منع کر دیا گیا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کا انہو ربی فرمانا کیا ہے، ان کی جگہ پر درست تھا۔ آئے ہوئے پہلی شریعتوں میں ذرائع سے اسباب سے منع نہیں کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے ان کا یہ لفظ فرمانا درست تھا۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہو ربی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لیا ہو، ٹھکانہ تو اسی نے دیا تھا نہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو، ورنہ حضرت یوسف کو کیا ہے بچپنے میں کنویں میں ڈال دیا، قافلے میں اٹھا لیا، قافلہ چل پڑا، ایسا یہ غیر اتفاقی طور پر نہیں ہوا۔ ہاں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے مقدر میں تھا، تو حقیقت میں ٹھکانہ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی نافرمانی کرنا کیا ہے بڑا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بھائی انہو ربی کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مراد لیا ہے۔ بعض مفسرین جیسے کہ امام سودی اور ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اس خلوت میں یعنی اس تنہائی میں جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ پر اکسایا، تو یہ بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف کو مائل کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی تعریف کی اس زلیخا نے، یہ بات کہی کہ تمہارے بال کس قدر حسین ہیں۔ حضرت یوسف نے جواب دیا کہ میں مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے علیحدہ یہی بات ہوں گے۔ پھر کہا کہ تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، تو فرمایا کہ موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائے گی۔ پھر کہا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، تو فرمایا کہ بھئی یہ ساری کی ساری کیا ہے مٹی کی غذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی فکر آپ پر اس طرح مسلط کر دی کہ نوجوانی کے عالم میں دنیا کی ساری لذتیں ان کے سامنے بیکار ہو گئی کہ بھئی، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب آخرت کی فکر صحیح طور پر انسان کے اندر آتی ہے تو آخرت کی فکر وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ کہ بھئی آخرت کی فکر انسان کے دل میں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے بھئی آخرت کی فکر کیوں کہ بھئی آخرت میں ایک ایک چیز کا اس کا حساب دینا ہے، تو اب آخرت کی فکر ہوگی تو انسان کیا ہے گناہ کے کام نہیں کرے گا، گناہ کی طرف انسان کی توجہ وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو انسان کسی بھی جگہ پہ موجود ہو، ہر جگہ کیا ہے وہ انسان برائی سے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے، ہر شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ہمارے دل میں کیا ہے آخرت کی فکر کو سامنے رکھنا ہے۔ اس لیے تو کہا بھائی دنیا مزرعۃ الآخرۃ، بھائی دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، بھائی دنیا جو ہے وہ تمہارے لیے اور تم جو ہے وہ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ بھائی ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارا اپنا مقصد، ہماری اپنی منزل بھی ہمیں بتا دی گئی کہ بھئی دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد تو کیا ہے آخرت ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر رہ کر ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے نبی خوش ہو جاوے اور ہماری دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی بن جاوے، تو یہ اصل ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے مقصد کو سمجھ کر اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر کیا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے انسان کی جب سوچ بدلتی ہے، انسان جب اس کا مقصد اس کے مقصد اور اس کے منزل کو صحیح طرح پہچانتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے انسان کی سوچ اور فکر بھی بدل جاتی ہے، بالکل بدل جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات بھی ہیں، جیسے کہ بھائی ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کیا ہے اچھا خاصا پڑھاتا ہے، اس کی اچھی طرح پرورش کرتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، پڑھا کر اس کو کیا ہے اچھی ڈگری حاصل کراتا ہے۔ اس کے بعد جب بیٹا جو ہوتا ہے وہ بیٹا کیا ہے کہ بھائی نوکری کرنے جاتا ہے، تو نوکری کرنے جاتا ہے تو اس بیٹے کو اس کے مہینے کی پہلی تنخواہ ملتی ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے، اور جب اس کو تنخواہ ملتی ہے تو وہ تنخواہ لے کر آ کر اس کے ماں کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ باپ کو یہ بات پتا ہوتی نہیں ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آخرت کی فکر کو انسان سامنے رکھتا ہے تو انسان کی سوچ اور فکریں وغیرہ کیا ہے بدلتی ہے۔ ہاں انسان پھر ایسے کام اس کی توجہ ایسے کاموں کی طرف نہیں جاتی جس سے کیا ہے دوسرے انسان یا اللہ کے نبی وغیرہ ناراض ہو۔ جب باپ کام سے واپس آئے تو کیا ہے ماں نے باپ کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ بھائی بیٹے کی تنخواہ آئی ہے اور بیٹے نے اپنی تنخواہ کیا ہے میرے اپنے ہاتھ میں دی ہے، تو باپ کو تھوڑا دکھ ہوا، درد ہوا، تکلیف ہوئی کہ بھائی پوری زندگی جو ہے اس کے اوپر میں نے اپنا جان مال خرچ کیا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اگر وہ جاتا ہے تو ماں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے،
لیکن جب بڑا ہو کر بچہ جاتا ہے تو باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ باپ کا جان اور مال اس کے اوپر لگا رہتا ہے. تو باپ کو دکھ ہوا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے اس کے اوپر ابھی تک اپنا جان مال خرچ کیا، ہونا تو یہ تھا کہ کیا ہے وہ تنخواہ جو ہے وہ لا کر میرے ہاتھ میں دیتا. تو ماں کو بھی لگا کہ ہاں بھائی باپ کے بات، میرے شوہر کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن باپ نے یہ نہیں کہا اپنی بیوی سے، یعنی بیٹے کی ماں سے کہ بھائی تو اس کا تذکرہ شوہر کے سامنے، بیٹے کے سامنے کرنا. لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے اپنے بیٹے کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ بیٹا تو نے تنخواہ تو دے دی اور لا کر مجھے دی، لیکن ایک بات کی شکایت ہے تجھ سے. تو کہا کہ کیا شکایت ہے؟ کہ بھائی تیری جو تنخواہ تھی، تیرے اوپر ابھی تک جتنا مال جان خرچ کیا وہ تیرے باپ نے خرچ کیا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی یہ جو تیری تنخواہ ہے وہ تو اپنے باپ کے ہاتھ میں دیتا. تو بیٹا کیا ہے دنیا کے مقصد کو، آخرت کے مقصد کو سمجھنے والا تھا. تو اس نے جواب دیا کہ ماں میں نے جس ہاتھ کو ہمیشہ اپنے اوپر دیتے ہوئے دیکھا ہے، میرے دل نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اس بار میں دوں اور میرے باپ کا ہاتھ میرے نیچے لینے والا بنے. تو یہ بیٹے کی فکر تھی، یہ سوچ بنی بیٹے کی. اس طرح آخرت کے مقصد کو اگر سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا. ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. اب اس کے آگے یہ بات ہے بھائی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کہ بھائی حضرت زلیخا کے دل میں بھی کچھ خیال پیدا ہوا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ خیال پیدا ہوا. پھر انہوں نے اپنے رب کے دلائل کو دیکھا، سامنے دیکھا. تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کر لیں گے. سبحان اللہ.